نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے ڈھیروں آسانیاں کرے، آپ کے علم میں، عمل میں، رزق میں ڈھیروں برکت عطا فرمائے، آمین۔ آج سے ہم ایک انتہائی خوبصورت سفر کا آغاز کرنے والے ہیں جس کورس کا نام ہے کریٹیو رائٹنگ کورس۔ کریٹیو رائٹنگ کے بارے میں آپ سب کچھ نہ کچھ تو جانتے ہی ہوں گے، کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا، اور آپ یہاں اگر اس کورس میں آئے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، کیونکہ آپ خود پہ اوپر کانفیڈنس لے کے آئے ہیں کہ ہاں میں کریٹیو رائٹنگ جانتی ہوں، میں لکھنا جانتی ہوں۔ اور یقین کریں ہر وہ شخص لکھنا جانتا ہے جو دوسروں کے جذبات کو سمجھتا ہے، جس میں احساس ہوتا ہے۔ تو مبارک ہو کہ آپ اس سفر کے لیے بہترین ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سفر جو ہے آخر تک پائے تکمیل پہنچائے بخیر و عافیت، آمین۔ ابھی ہم ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن لیتے ہیں کہ کریٹیو رائٹنگ بیسیکلی کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ لوگ بولیں گے کہ ڈائریکٹ ہمیں بتائیں کیسے کرنا ہے، ڈائریکٹ ارننگ کے طریقے بتائیں، تو میری بات ایک اچھے طریقے سے آج سمجھ لیجئے کہ جب ہم کسی چیز کے لیے سیریس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں کہ وہ ہے کیا چیز، وہ آئی کہاں سے ہے، وہ کیوں ہے، اور ہم یہاں کیوں موجود ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کیوں اس کے ذریعے کمانا چاہتے ہیں۔ اور دیکھیں ہزاروں رائٹرز ایسے ہیں جو یہ ہنر رکھتے ہیں لیکن وہ کما نہیں پا رہے، کیونکہ وہ اس کو ٹھیک سے استعمال نہیں کر پا رہے۔ وہ صرف اگر ان کو تھوڑی سی انفارمیشن دے دی جائے، ان کو صحیح رخ دکھا دیا جائے تو وہ کافی کما سکتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ صحیح سے انفارمیشن کو گین ہی نہیں کرتے، اور بنا انفارمیشن کے جب وہ یوں ہی رائٹنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو ان کا کنٹینٹ اچھا ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ پیک پہ نہیں پہنچ پاتا۔ تو آپ لوگوں سے یہی میری گزارش ہے کہ اچھے سے ویڈیوز کو دیکھیں، اچھے سے سمجھیں، کوسچننگ کریں، جو آپ کے ذہن میں سوالات آئیں وہ پوچھیں تاکہ آپ اس ہنر کو اچھے سے سیکھ سکیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ کریٹیو رائٹنگ صرف لکھنے کا ہنر نہیں ہے، بلکہ اپنے جذبات، سوچ اور خیالات کو الفاظ کا لباس پہنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک فن ہے، ایک ایسا ہنر، ایک ایسا فن، ایک ایسا آرٹ ہے جو کچھ ہی لوگوں میں موجود ہے۔ میں اگر سچ بتاؤں تو واقعی کچھ لوگوں میں موجود ہے۔ کیوں؟ اب آج کے دور میں ہمارے پاکستان میں جو سب سے ایمرجنگ رائٹرز جا رہی ہیں، ناولز کی رائٹرز اگر دیکھا جائے، نمرہ احمد، عمیرہ احمد، مہرالنساء شاہ میر، اس طرح کی مزید رائٹرز کیوں ایمرجنگ ہے؟ کیونکہ ان کے اندر احساس ہے، ان کی رائٹنگز میں احساس ہے، ان کا قلم جو ہے وہ پروتا ہے، وہ موتی پروتا ہے کہ جو آگے جا کے شاہکار بنتے ہیں۔ تو شاہکار کس بیس پہ بنتے ہیں؟ جب آپ کے اندر احساس موجود ہوتا ہے، دوسروں کا احساس، جب آپ درد کو فیل کر پاتے ہیں۔ وہ رائٹنگز، وہ کہانیاں زیادہ بکتی ہیں جن میں درد موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کورس جو ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی لکھنے کی صلاحیت کو پہچاننا چاہتے ہیں، اپنی سوچ کو روبرو کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے لکھے ہوئے لفظوں کے ذریعے دوسروں کے دل تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کورس میں بیسیکلی آپ کیا چیزیں سیکھیں گی؟ کہانی لکھنے کا طریقہ، آپ بیتی لکھنے کا طریقہ، اور فکشن اور نان فکشن کا فرق کیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ڈائیلاگ رائٹنگ، ایموشنز کو کس طرح سے ہم مینیج کرتے ہیں رائٹنگز میں، اس کے علاوہ پبلشنگ اور فری لانسنگ کا طریقہ، کس طرح سے آپ کما سکتی ہیں اپنی رائٹنگ کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے۔ اور اگر ہم اس کی امپورٹنس دیکھیں تو آپ کے اندر ذہن میں جو انتشار قائم ہے نا، اس کو بہترین طریقہ جو ہے اپنے انتشار کو نکالنے کا وہ رائٹنگ ہے۔ اگر آپ کے اندر کوئی جنگ چھڑی ہوئی ہے، اگر آپ کے اندر کوئی ایسی کنفیوژن چل رہی ہے جو کلیئر نہیں ہو پا رہی، آپ لکھنا شروع کریں گے، آپ کی کنفیوژن کلیئر ہو جائے گی۔ آپ لکھنا شروع کریں گے، آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میری ایک استاذہ تھی، وہ کہتی تھی کہ مہوش ایک بات یاد رکھنا کہ جب تم اپنی پرابلم لکھ لیتی ہو نا، اپنا مسئلہ لکھ لیتی ہو پراپرلی، تو حل تمہارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو
تو ایک یہ بھی اس کا کریٹیو رائٹنگ کا ایک اچھا وہ ہے مثبت پہلو ہے. سیلف ڈسکوری، آپ کریٹیو رائٹنگ کے ذریعے اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، آپ کہاں ہیں، آپ کی سوچ کہاں ہے، آپ کا معیار کہاں ہے، آپ کا کردار کہاں ہے، آپ کا انداز کیا ہے، اور آپ کس طرز سے سوچ کر کس طرح سے آپ چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں اور کس طرح سے ان چیزوں کا اظہار کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی امیجینیشن اور آبزرویشن جو ہے وہ آپ کی اسٹرانگ ہوگی. اس کے علاوہ سوشل امپیکٹ اس کا بہت اچھا ہوگا کہ آپ دوسرے لوگوں کو انسپائر کر سکتے ہیں. اگر یقین جانیں آپ کی سٹوری کی وجہ سے، آپ کی بات کی وجہ سے کوئی ایک انسان بھی سیدھی راہ پہ آ جاتا ہے نا، تو سمجھے آپ کا بیڑا پار ہے. کریٹیو رائٹنگ کے ذریعے آپ ارننگ بھی کر سکتی ہیں، فری لانسنگ کر سکتی ہیں، بلاگنگ کر سکتی ہیں، ای بک پبلشنگ کر سکتی ہیں، کنٹینٹ کریشن، انسٹا، یوٹیوب، ویب سائٹ، اسکرپٹ رائٹنگ، اور اس کے علاوہ کریٹیو رائٹنگ کو سکھانا، یہ سب کر سکتی ہیں. اور یہ کس طرح سے کر سکتی ہیں، انشاءاللہ اینڈ پہ ان کے اوپر بھی ویڈیوز ہم لائیں گے آپ کے لیے. اور ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گی، ایڈیشن کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دل میں لفظ ہیں، جذبات ہیں، احساس ہیں، درد کو محسوس کر سکتی ہیں، کہانیاں بنا سکتی ہیں، تو انہیں قلم سے اتاریں. یاد رکھیں کہ اگر آپ کے اندر درد ہے، تکلیف ہے، احساس ہے، تو آپ کی اڑان میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی. آپ کو ایک بہت اچھی انسپریشن دینا چاہوں گی کہ جے کے رولنگ جو ہیں ایک سنگل مدر تھیں، وہ فائنینشلی بہت مشکل حالت میں تھی، ڈپریشن سے گزر رہی تھیں. اس نے ہیری پوٹر کی کہانی ٹرین میں سفر کرنے کے دوران سوچی تھی. جب اس نے پبلشر کو اپنا جو اسکرپٹ ہے وہ بھیجا تھا تو 12 لوگوں نے اس اسکرپٹ کو ریجیکٹ کر دیا تھا. آخرکار ایک چھوٹی سی کوئی کمپنی تھی، اس نے اسے ایکسیپٹ کیا، اس کو پبلش کیا، اور آج جے کے رولنگ کا نام دنیا کے سب سے زیادہ بکنے والے آتھرز کے نام میں آتا ہے. رولنگ آج ایک بلینئر ہے، ملینئر بھی نہیں، بلینئر، اور ان کا لکھا ہوا لٹریچر کروڑوں لوگوں کی زندگی کو چھو لیا. ٹھیک ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اگر جے کے رولنگ ایک سنگل مدر ہو کر ڈپریشن اور غریبی کے دور سے لڑتے ہوئے اس سے نکل کر دنیا کی سب سے مشہور رائٹر، ایمرجنگ رائٹر بن سکتی ہیں، تو ہم میں سے ہر شخص کے اندر بھی ایک کہانی چھپی ہے. ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی درد چھپا ہے، بس اسے قلم سے آزاد کرانا ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں بھی کتنی زیادہ آپ کے سامنے مثالیں آئیں گی. بانو قدسیہ ہو گئیں، پروین شاکر ہو گئیں، اس کے علاوہ ہماری عمیرہ احمد، نمرہ احمد، ایک اور بہت ایمرجنگ رائٹر آئی ہیں مہر النساء شاہ میر. ان کا پہلا ناول آیا وقت، اینڈ لٹرلی وہ چھا گیا. بہت زبردست ناول تھا کیونکہ ان کو لکھنے کا فن آ گیا. تو مین چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہنر ہے تو آپ کو ڈھنگ آنا چاہیے اپنے الفاظ کو آگے پہنچانے کا. تو آج ایک یہ چھوٹا سا آپ کو انٹروڈکشن دینا تھا کریٹیو رائٹنگ کے حوالے سے. اور اب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے اندر یہ ہنر کتنا بھرا ہوا ہے. تو میں آپ کو ایک ٹاپک دوں گی، آپ لوگوں کو سینڈ کروں گی گروپ کے اندر. آپ نے کیا کرنا ہے، اس ٹاپک کے اوپر تھوڑا سا چند الفاظ لکھنے ہیں، زیادہ نہیں. میں بہت لمبے لمبے صفحے نہیں پڑھنا چاہوں گی، نہ میں آپ کو اس کے اوپر فورس کروں گی. جسٹ ایک سنگل پیج، ایک سنگل پیراگراف اس ٹاپک کے اوپر لکھیں، تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کے پاس کتنا سٹیمنا ہے لکھنے کا. پھر انشاءاللہ اس کے اوپر فردر ہم لیکچرز لے کے آئیں گے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا. پسند آیا ہوا ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں ضرور آپ نے جو اسے سیکھا وہ ضرور بتائیے گا. بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.